اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاه يا فتاه يا فتاح الذي فتح كل أبواب برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأجمعين ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، الحمدللہ امام حسن مجتبیٰ جن کی سیرت مطہرہ منورہ معطرہ جو پورے جگ میں بیان ہو رہی ہے، جو آپ کا عرس ہے، اور جس طرح ہم ہر جو بھی ماہ سفر کا جس ولی کے ساتھ اس ماہ سفر کے اندر نسبت جڑی ہے اس کا ذکر الحمدللہ پورے مہینے چلتا رہا. ہم نے الحمدللہ وہ ذکر سنا، ذکر کیا، اور آج بھی الحمدللہ اسی روایت پر کہ امام حسن مجتبیٰ کا عرس ہے، لیکن ساتھ میں تمام جن نسبتوں کا اس ماہ سفر میں عرس منایا جاتا ہے ان کا بھی طلباء نے بڑے خوبصورت انداز سے خطاب میں تعارف کروایا اور ان کا ذکر ہوا، اور میں الحمدللہ بیانات سنے طلباء کے، آپ نے بھی سنے، تو الحمدللہ بہت زیادہ طلباء کے جو ہے وہ کلام میں اور خود اعتمادی میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے، اور یہ بہت خوشائن بات ہے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یقیناً طلباء بھی محنت کر رہے ہیں، اور یقیناً اساتذہ کرام جو ہیں وہ بھی اپنا حق ادا کر رہے ہیں کما حقہ. اور جس طرح الحمدللہ علامہ الشیخ الفہامہ مفتی جاوید العلماء، تو جاوید جو ہمیشہ نام جس کا زندہ رہے، ہمیشہ جاویداں ہو، تو انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی وصف و بیان و علمی و فقہی دقائق نقاط بیان کیے، اور بہت مدلل محقق اور جو ہے تشریح با تیسیر فرمائی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جملہ اور بہت خوبصورت انداز کے ساتھ. اور پھر ہمارے صدر مدرس جامعہ نور العصر کے ماشاءاللہ علامہ المفتی جہابذۃ العلماء، اور یعنی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا راسخ اور جو ہے پختہ تدریس کا فن عطا کیا ہے اور ملکہ عطا کیا ہے. علامہ الشیخ مفتی ماجد علی قادری الپٹھان، تو اللہ تبارک و السواتی، یعنی سوات سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو رحمہم اللہ جمیعاً، اللہ اساتذہ کرام کو سب کو یہ توفیق دے کہ اسی طرح اپنے انداز سے جو ادارے کے اندر اور جس طرح اس کے باہر خارجی جو یہ ہماری سرگرمیاں ہیں، جس طرح محنت کر رہے ہیں، اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھے، اور جو یہ تاثیر ہے اس تاثیر کو قائم رکھے انشاءاللہ باذن اللہ. مختصراً کیونکہ الحمدللہ بڑا آج کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے طلباء نے کہ میں کچھ بیان کروں، الحمدللہ اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے محنت کی. لیکن باختصار شدید انشاءاللہ میں دو موضوع پہ بات کروں گا کہ ایک یقیناً امام حسن مجتبیٰ، جس طرح سارے آج جو بھی خطباء ہیں انہوں نے ایک اختصاص رکھا کہ امام حسن کا بھی ذکر کرتے رہے علیہ السلام، اور پھر ایک جو اس مہینے میں نسبت ہے اس نسبت کو بھی بیان کیا. جیسے مفتی صاحب مفتی جاوید نے، انہوں نے جو ہے امام اہل سنت کے ساتھ امام حسن کا جو ہے نا عرس منایا ان کے ذکر کے ساتھ، اور جس طرح علامہ صدر مدرس مفتی ماجد انہوں نے امام ربانی کے ذکر سے، مجدد الفسانی کے ذکر کے ساتھ امام حسن کا عرس منایا، اور پھر طلباء میں کسی نسبت سے جو ہے مختلف جو نسبتیں ہیں ان سے ذکر ہوا. تو میں مختصر دو نسبتیں لے لیتا ہوں، جو کہ ایک تو یقیناً اس پورے مہینے میں داتا صاحب کا عرس آتا ہے، تو میری نسبت میں وہ داتا صاحب کی ہے سید ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری جو غزنوی سے ہیں، الغزنوی، تو آپ سے جو نسبت ہے وہ بھی انشاءاللہ بیان، اور امام حسن المجتبیٰ
لیکن اس میں خصوصیت اس طرح ہے کہ یہ امتزاج ایسا ہے جو خود جڑا ہوا ہے، کیونکہ داتا صاحب خود بھی حسنی ہیں، داتا صاحب خود بھی حسنی ہیں، اور پھر ان کے ہی جد امجد امام حسن المجتبی سید الاسخیاء او سخی الاسخیاء و تقی الاتقیاء، امام کریم اہل البیت، کتنا اچھا جاوید شاہ کاظمی نے لقب دیا، کریم اہل بیت، کریم اہل البیت۔ تو امام حسن المجتبی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے، اپنے چہرہ اقدس سے ناف اطہر تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سید جب بھی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام دیکھتے تھے امام حسن کو تو چہرے سے فوراً کہہ دیتے کہ شبیہ بن نبی، اور جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ امام حسن کو کھلاتے تھے، اور آپ کے ساتھ جا کے جو ہے وہ جس طرح امام حسن ادھر دوڑے تو آپ کو اور زیادہ ملاعبہ کرتے تھے، کھیلتے تھے، ان کو خوش کرتے تھے۔ یقیناً وہ جانتے تھے کہ امام حسن کو خوش کرنا یعنی آل بیت میں سے کسی کو بھی خوش کرنا، یعنی قلب سیدہ کو بھی خوش کرنا ہے، اور دل حیدر کو بھی خوش کرنا ہے، اور سینہ مصطفیٰ کو بھی ٹھنڈک پہنچانا ہے۔ یہ وظیفہ تھا صحابہ کا، یہ وظیفہ تھا خلفاء الراشدین کا، یہ وظیفہ تھا محبوب کے یاروں کا، یہ وظیفہ تھا چہار یار کا، کہ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ امام حسن کھیل رہے ہیں، میدان ہے مدینے کا، اور آپ امام حسن کو دیکھتے ہیں، امام علی بھی وہاں کھڑے ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، امام حسن کے قریب گئے، ان کو کھلانے لگے، اور پھر امام حسن کو آپ نے اپنے آغوش میں سیدنا صدیق اکبر نے لیا، اور پھر آپ نے امام حسن کو کندھوں پر سوار کر دیا، اپنے کندھے پر سوار کر کے کھلانے لگے، اور جھومتے جھومتے یہ آپ نے فصاحت کے ساتھ اور قافیہ بندی کے ساتھ، یعنی پورا دل بھی لگاتے تھے، علم بھی لگاتے تھے، منطق بھی لگاتے تھے، اور لوگوں کے لیے چاشنی بھی لگاتے تھے، یعنی کہ وہ کلام کرتے تھے جس کے اندر آل بیت کے لیے سادہ بات نہ ہو، ہمیشہ اس کے اندر چاشنی بھر بھر کے سکھاتے تھے۔ تو آپ کہنے لگے کہ شبیہ بالنبی لیس بعلی، شبیہ بالنبی لیس بعلی، آپ نے قافیہ بندی کی اور کہا کہ اے علی حسن پہ اتنا اتراؤ نا، حسن ملا ہے تو اے علی آپ کا فخر تو بڑا ہے، لیکن اس سے زیادہ حسن کو کون سا فخر ہے کہ آپ کا بچہ ہے لیکن شبیہ نبی مصطفیٰ کا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ہمیں کس طرح سکھایا، کس طرح ہمیں مشرب حب آل بیت، یہ صدیقیت کے اندر جو صدیق اکبر ہیں وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ صدیق اکبر سب سے بڑا سچ بتانے والا حبیب کی امت میں، تو جب سچ بتائے گا تو وہ سچ کیا ہوگا؟ تو آپ کی زبان کے اندر اطلاق ہوتا تھا ایسا کہ جب آل بیت سے محبت بیان کرتے تھے تو ایسے ایسے کلمات کہتے تھے جس پہ خلق ہمیشہ تفکر کرتی رہے، جیسے سیدنا صدیق اکبر کا ایک جو بخاری شریف میں آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ سنو لوگو، ارقبو محمدن فی اہل بیتہ، اور قیامت تک اس پہ غور کیا جائے تو آپ نے ایک ایسا فعل استعمال کیا، ایسا آپ نے اس کے اندر معنی جو وسیع معنی ہے اور فصیح آپ نے اس کے اندر کلام کیا، آپ نے فرمایا ارقبو، ارقبو، ارقبو کی معنی میں ڈھونڈنا ہے، ارقبو کی معنی میں اس چیز کی حفاظت کرنا ہے، ارقبو کی معنی میں کسی چیز پر نظر رکھ دینا، ارقبو کی معنی نگہبانی کرنا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کیونکہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، رقیب کی معنی ہوتی ہے اللہ کا اسم ہے جس کی معنی ہوتی ہے نگہبانی فرمانے والا، تو اسی سے یہ امر نکلتا ہے ارقبو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تم حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالو تو ارقبو محمدن، حبیب اعظم پر تمہاری نگاہ پہنچ جائے، تو حبیب تک نگاہ پہنچانا چاہتے ہو اور وصال چاہتے ہو تو پھر نگاہ حبیب کے لیے آل بیت کی نگہبانی کرنی ہوگی، یعنی
کہ حقوق آل بیت کی نگہبانی کرنی ہوگی، ان کے احترام کی نگہبانی کرنی ہوگی، ان کے اکرام و تکریم کی نگہبانی کرنی ہوگی۔ ان کا دن آئے تو اس طرح بیٹھ جاؤ کہ کوئی چھپا نہ پائے اس دن ان کا ذکر، اس طرح نگہبانی اور چوکیداری کرنی ہوگی۔ تو اس لیے لوگ جتنا بھی چھپائیں، لیکن میں آپ کو ایک عجیب بات آج خاص بتانے لگا ہوں کہ جو جماعت عطاریہ قادریہ ہے، جو ان کے مرشدوں کے بھی مرشد، جماعت دعوت اسلامی، ان کے مرشدوں کے مرشد بابا سیدھی بہت زیادہ ان کی کتاب بھی ہمیشہ بیان کرتے ہیں، حوالہ جات میں ان کو ہمیشہ اس کتاب سے بھی بیان کرتے ہیں۔ علامہ عبدالسلام رضوی قادری رحمہ اللہ، آپ تصور کریں کتنے بڑے اہل سنت کے اکابر علماء میں سے ہیں، اور ہمارے عقیدے کو جس طرح انہوں نے مبین بیان کیا ہے اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور دوسرا جاذبیت، جامعیت اور عقیدت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب شہادت نواسۂ سید الابرار میں ایک بات لکھتے ہیں، اپنے دیباچ میں شروع میں گفتگو کرتے ہوئے، کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ ہماری جو فکر ہے، ہم اسی طرح ہم صرف علم حاصل کرتے رہیں اور ہم صرف جو ہے کتابوں میں الجھے رہیں، ہم صرف خطابات میں نہیں، ہمیں اگر علم کی طرف جانا ہے، اگر ہمیں ابلاغ تک جانا ہے، دعویٰ تک جانا ہے، تو ہمیں اس سارے سفر کے اندر یقیناً ایمان اور ایمان کے اصل روح عقیدہ ہے، کہ عقیدے کو مضبوط نہیں کیا تو ایمان آپ کا اوجھل ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، تو ساری شریعت رہ جائے گی۔ اندر ایمان نہیں ہوگا تو وہ شریعت کام نہ آئے گی جس میں عقیدہ موجود نہ ہو، وہ عبادت، وہ ظاہر، وہ آپ کا امامہ اور آپ کی وہ جو ہے وہ بارش بھی ہو جائیں، جو کچھ اس سے فوائد تو نہیں ہوں گے کہ عقیدہ مضبوط نہیں، مضبوط کیا ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے عقیدت کو، کہ عقیدے کی نگہبانی کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ میں ان کا دیباج بیان کرتا ہوں، آپ اس کتاب کے اندر جائیں، شہادت سید الابرار، اور اس کے پہلے مقدمے میں دیباج میں جائیں، اوائل میں انہوں نے وضاحت کی ہے بات کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی۔ تو آپ نے کہا کہ اس لیے کہ یہ لفظ استعمال کیے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے، اور تاریخ میں بھی آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس پر غور کیا کہ آپ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں اور یقیناً تاریخ کی بھی بات آپ نے بیان کی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے کہ اہل بیت کی شان کو اور خصائص کو اور فضائل کو چھپایا جائے۔ یہ مقدمے میں آپ نے بیان کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ اور خصوصاً آپ کہتے ہیں اہل بیت بالعموم اور باختصاص اہل بیت کے اندر کربلا اور امام علی مقام امام حسین کی جو شہادت ہے اس کو زیادہ چھپایا گیا، اور پھر جس طرح مفتی صاحب بیان کر رہے تھے خلط ملط یا رتب و یابس، وہ پھر جوڑ دیے گئے، تو پھر اس کی وجہ سے کچھ روافد نے فائدہ لے لیا، اپنوں نے چھپایا تو غیروں نے اس کے اندر خلط ملط کر کے اس کو جو ہے وہ اور زیادہ مضر بنا دیا۔ صحیح، تو حق اپنے جب چھپائیں گے تو پھر غیر پہ کیا ہم جو ہے وہ اس کا بار اور اس کی سزاواری لگائیں۔ تو اس پہ آپ کہتے ہیں کہ پھر آپ کہتے ہیں میں نے غور کیا تو ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں ان میں سے ہر کسی نے اپنی کتابیں جب تصنیفات لکھی تو ان کے اندر یقیناً کہیں نہ کہیں اہل بیت کا ذکر کیا، لیکن کربلا کے واقعے کو بھی قیمت کے ساتھ بیان کیا، یعنی قیمتی بنا کر پیش کیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ شیخ محقق نے جب ذکر کیا تو انہوں نے سارے موضوع چھیڑے اور کربلا کے موضوع کو بھی بیان کیا، اہل بیت کے فضائل کو بھی کھول کھول کر بیان کیا، اور آپ کہتے ہیں جب امام اہل سنت نے جب اپنی کتب لکھی تو آپ نے بھی جا بجا، فتاوی رضویہ بھی پوری بھری ہے مختلف آپ کی تصانیف میں، آپ نے بھی اہل بیت کا ذکر کیا، کربلا معلّہ کے واقعات کو بیان کیا، امام حسین کی شہادت کو بیان کیا، امام حسن کی ذات کے فضائل بیان کیا، یعنی اہل بیت کو آپ نے جو لوگ چھپا رہے ہیں آپ نے اس کو محققانہ تحقیق کے ساتھ مستند دلائل کے ساتھ اس کا مجموعہ قیامت تک کے لیے آگے جمع کر دیا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نگہبانی کی۔ اب اس حدیث پہ آپ جائیں کہ صدیق اکبر کے جو عشق کے
جو جام یا چراغ عشق صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو روشن کیے چل رہے ہیں، تو ان کو ضرور چاہیے کہ وہ جس طرح علامہ مفتی عبدالسلام رضوی قادری جنہوں نے اپنے اسلاف کی بات کی کہ میں نے غور کیا کہ اعلی حضرت نے بھی نگہبانی کی کہ جہاں چھپایا جا رہا ہے ذکر اہل بیت، انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا اور ذکر کو اور کربلا کو خصوصاً ذکر کیا، اور شیخ محقق نے بھی خصوصاً ذکر کیا. تو آپ کہتے ہیں، ابھی عجیب سے عجیب بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 12 سال اہل بیت کی کتب کھنگالی اور ورق گردانی کی اور اسلاف کی ان تمام کتب پہ تحقیق کی. 12 سال کے بعد میں نے شہادت سید الابرار کتاب مرتب کی اور اس کی تصنیف کو مکمل کیا، اور اس وجہ سے کہ یہ کتاب اس طرح ہمارے اسلاف کے عقائد کے ساتھ وہ واقعات جو چھپانے کی کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگا کے میں نے ان کو 12 سال تحقیق کر کے جمع کر کے اس کتاب میں لکھا. تو یارو وہ علم کس کام کا جس کے اندر ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی جو یعنی خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے تو وہ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ سنو، ایک نگہبانی ہے جو تمہیں ہمیشہ کرنی ہے، جس سے آپ حبیب تک پہنچیں گے اور وصل سید الانبیاء ہوگا، وصال حبیب اعظم ہوگا. تو ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، حبیب کے اہل بیت کی علم میں بھی اگر علم کا رستہ چنتے ہو تو نگہبانی کرو، اگر روحانیت کا رستہ چنتے ہو تو اہل بیت کی نگہبانی کی طرف جاؤ. یعنی تکریم بھی اہل بیت کی ہر جگہ بچوں کو بھی سکھاؤ، اپنے شاگردوں کو بھی سکھاؤ، اپنے دوستوں کو بھی سکھاؤ، جہاں تمہیں موقع ملتا ہے اہل بیت کے حقوق کی نگہبانی اور چوکیداری کرتے رہو. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے، یہ انہوں نے ہمیں محبت. اور اس وقت میں جو ہم جس فتن کے دور میں اس وقت میں ہمیں اس جوش اور جذبے کے ساتھ آنا ہوگا. یہ گرمی ایمان نہ ہوگی تو یہ سرد پڑ جائیں گے، تو ہمارے اندر وہ نہ فکریں آئیں گی، نہ وہ افکار، نہ وہ ہمارے پاس علوم آئیں گے. کیونکہ جب سیدنا امام جعفر الصادق جو سیدنا امام ابو حنیفہ امام العظم رضی اللہ عنہ ان کے بھی استاد ہیں، لولا السنتان لہلک النومان، آپ فخر سے کہتے تھے، فخر سے کہتے تھے. اسی لیے یہ علی الاعلان آپ نے کہا ہے. آپ فرماتے ہیں 2 سال نہ ہوتے تو یہ نعمان آپ کا نام اصل تھا، نعمان بن ثابت، اور آپ کی جو شہزادی تھی وہ بھی بہت بڑی مفتیہ تھی، فتوائیں دیتی تھی. تو سیدنا امام اعظم کا جو لقب تھا، جو کنیت تھی، وہ کنیت اپنی شہزادی کے ساتھ جڑ گئی. ابو حنیفہ، حنیفہ آپ کی شہزادی تھی، تو آپ کو کہا جاتا تھا کہ ان کی بیٹی جو حنیفہ ہیں صاحبزادی، وہ بھی اتنی بڑی مفتیہ ہیں کہ یہ ایک مفتیہ کے والد ہیں ابو حنیفہ، اور آپ کا نام تھا نعمان بن ثابت. تو آپ کہتے ہیں کہ نعمان ہلاک ہو جاتا اگر کہ وہ 2 سال کون سے نہ ہوتے. فرمایا وہ جو جعفر الصادق کے پاس میں کوفہ سے مدینے چل کے گیا اور میں نے وہاں جا کے شرف تلمذ یعنی شاگردی میں جا کے بیٹھا، اور جو امام جعفر الصادق یعنی امام اعظم نے امام اپنا اعظم جعفر الصادق کو بنایا، اسی لیے وہ خلق کے امام اعظم بن گئے. تو آپ کہتے ہیں کہ میرا امام اعظم نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. 2 سال میں انہوں نے مجھے اتنا بخش دیا کہ میں ہلاکت سے بچ گیا. کیونکہ آپ اگر بچ گئے تو ان کا پیروکار بھی بچ گیا ہلاکت سے. تو اسی لیے ہمارا امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. تو آپ اسی طرح امام جعفر الصادق کی صحبت میں امام مالک بھی آتے تھے. اور امام مالک کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بعض جو مالکی فقہ کے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ امام مالک کیونکہ مدینہ میں تھے اور آپ کی پیدائش اور آپ کی جوانی، کیونکہ آپ کوئی 17 سال کے امام مالک تھے کہ امام جعفر الصادق کا وہ جو دور آپ نے پایا اس وقت کو آپ نے 17 سال سے ہی آپ امام جعفر الصادق کی صحبت میں جاتے تھے امام مالک. تو 20 سال کا عرصہ کہا جاتا ہے کہ امام مالک کو امام جعفر صادق کا مدینے کے اندر ملا تھا. تو امام مالک کہتے ہیں کہ میں جب بھی امام مالک کا میں نے بہت تحقیق کی کہ ان کا جو ادب تھا، ان کا جو احترام تھا، وہ احترام کہ وہ مدینے کے اندر کبھی بھی انہوں نے چپل نہیں پہنی امام مالک نے.
حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مطہر، اور شہر مطہر تو بڑی بات ہے، شہر مطہر و منور کے اندر جو خاک و تراب شریف ہے اس کا احترام اتنا تھا امام مالک کے ہاں کہ کہتے اس پہ میں اپنی پیزار و چپل پہن کے نہیں چلتا۔ اور پھر کبھی بھی آپ مدینے کی گلیوں میں امام مالک بن انس امام دار الحجرہ، آپ کبھی بھی مدینے کی گلیوں میں بیچ سے نہیں چلتے تھے، کناروں سے چلتے تھے۔ کہا جاتا کیوں؟ تو آپ کہتے اس لیے کہ بیچ سے رسول اللہ بھی چلے ہیں اور جبریل بھی آپ کے ساتھ چلتا تھا، میرا قدم وہاں نہ آ جائے، کیا پتا اب وہ قدم کہاں ہوگا، اسی لیے میں احتیاطاً ہمیشہ کناروں سے چلتا ہوں کہ میرا قدم حبیب کے قدموں سے جڑے، اس کا کوئی گمان بھی نہ ہو۔ آپ تصور کریں کہ امام مالک کا یہ ادب ہوتا تھا، اور سیدنا امام مالک سے اگر کوئی حدیث پوچھ لیتا تھا کہ آپ حدیث بتائیں تو آپ ناراض ہو جاتے تھے کہ وہ رستے کے اندر راہ چلتے ہوئے امام مالک جب تھکے ہوں اور گھر کی طرف جا رہے، درس مکمل کر دیا تو آپ اس کیفیت میں کہ ابھی میری توجہ نہیں، خشوع خضوع نہیں، اور میری وہ کیفیت غیر ہے، اس وقت میں بہت بے حال تھک کر گھر جا رہا ہوں، رستے میں مجھ سے تم حدیث پوچھتے ہو، آپ اس سے ناراض ہوتے، لیکن حدیث بتاتے ضرور، لیکن اسے حدیث سننے کا اور حدیث کے علم کو حاصل کرنے کا ادب بھی سکھا دیتے۔ آپ کہتے ٹھہرو، آپ جاتے اور آپ دوبارہ تازہ ہو کے آتے اور آپ دوبارہ خوشبو لگا کے آتے، جس طرح کے درس ابھی شروع ہوا ہے، حالانکہ گھنٹوں درس دے کے واپس جا رہے تھے، پھر آپ آتے اور اس کو بھی کہتے کہ تم تیار دوبارہ وضو باوضو ہو کے احترام سے بیٹھ جاؤ، آپ آتے بیٹھتے، کہتے اب پوچھو جو تم نے سوال کیا تھا۔ یہ ادب سمجھاتے، یہ اخلاق سمجھاتے۔ تو امام مالک کا میں نے غور کیا، یہ اتنا ادب، اتنا اخلاق، یہ آخر کہاں سے آیا تھا؟ ایسے کون سے، یقیناً اساتذہ تھے، ان کے مشائخ تھے، ان سے آیا ہوگا، لیکن اس کو میں نے تحقیق کی تو مجھے یہ واقعہ جو امام شعرانی، عبد الوہاب الشعرانی جو مصر کے بہت بڑے مؤرخ گزرے ہیں، انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب بھی امام مالک کہتے ہیں کہ جب بھی میں امام جعفر الصادق کی محفل میں داخل ہوتا تھا تو آپ کہتے ہیں کہ امام جعفر الصادق جس تکیے پہ خود ٹیک لگائے ہوتے تھے، آپ امام جعفر صادق مجھے بلاتے کہ اے امام مالک آپ آئیے، اور آپ کہتے کہ میرا تکیہ جس پہ میں ٹیک لگا رہا ہوں دوسرا نہیں دیتے، وہ تکیہ دیتے، کہتے اس پہ ٹیک لگاؤ۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر الصادق کو ایسا اخلاق میں نے کسی کا نہیں دیکھا کہ میں جب بھی آیا، ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنا تقیہ عطا کیا اور اس پہ میں ٹیک لگا کے بیٹھتا، آپ کا حکم ہوتا کہ ٹیک لگاؤ اور فخر کے ساتھ بٹھاتے، مجھے اتنی شان و عظمت دیتے۔ آپ کہتے ہیں لیکن میں نے امام مالک کہتے ہیں میں نے ساری زندگی امام جعفر الصادق سے زیادہ حسین کسی کی مسکراہٹ اور تبسم نہیں دیکھا تھا۔ ابھی اس سے یہ عجیب سے عجب بات بتانے لگا ہوں۔ امام عبد الوہاب الشعرانی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام مالک نے وصف بیان کے کہا کہ اتنی حسین تبسم، مسکرانا، یہ میں نے امام جعفر صادق سے زیادہ حسین کسی کی مسکراہٹ نہ دیکھی تھی۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ کثیر التبسم بھی تھے، بہت زیادہ مسکراہٹ میں رہتے تھے، اور آپ کا خوشگوار ماحول ہوتا تھا اور خندہ پیشانی ہوتے تھے، ہمیشہ آنے والے کو بشارتیں محسوس ہوتی تھی، آپ کے پاس آتا ہو کتنا بھی غمگین ہو، داخل ہوا جعفر الصادق، امام جعفر الصادق کی مجلس میں، تو اسے محسوس ہو جاتا تھا کہ میری بشارت اور خوشخبری کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ جب امام جعفر الصادق کی محفل ایسی ہے تو امام حسن مجتبیٰ کی محفل کیسی ہوگی؟ اور امام جعفر الصادق یقیناً وہ بھی حضور کے چہروں کے ساتھ جڑنے والے، آل بیت کے سارے چہرے، ان کے جو وجوہ تھے وہ حبیب کے ساتھ اصل جڑتی تھی، مشابت ہوتی تھی، لیکن امام جعفر الصادق کا چہرہ ایسا حسین و مسکرات ہوتی تھی۔ تو جو شبیہ بالنبی ہے، جن کا آج عرس کر رہے ہیں، وہ حسن المجتبیٰ، ان کا چہرہ جو دیکھتا ہوگا ان کی مسکراہٹ کتنی حسین ہوگی۔ تو آپ تصور کریں کہ زندگی کے 12 سال بھی لگیں ایک کتاب، تو 12 سال لگا کے ایک کتاب اہل بیت پہ ضرور لکھو۔
یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے. تو تحقیق کرو. اچھا تو امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی ان کو مسکراتے دیکھا اور ایسی حسین مسکراہٹ کثیر تبسم میں نے کسی کو نہ دیکھا. لیکن کہتے ہیں یہ اس سے عجیب سے عجب کی طرف لاتے ہیں. کہتے ہیں لیکن محفل کے اندر جب بھی اگر کسی نے ذکر سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین لے لیا حبیب کا اسم تو امام جعفر الصادق کی پوری کیفیت اور آپ کے چہرے کا رنگ وہ سرخ ہو جاتا اور پورا سنجیدگی کے اندر آپ کا مزاج تبدیل ہو جاتا اور اس طرح آپ مرکز و بالکل جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے کہ آپ اس وقت کوئی کیسی بات نہ کرے جس سے مسکرائیں. لوگوں کے اندر رعب اور لوگوں کے اندر اس وقت خشیت داخل ہو جاتی. آپ علیہ السلام کے صرف اسم کا امام جعفر اتنا ادب و احترام کرتے تھے. تو جب میں نے غور کیا تو مجھے اس سے بھی ایک اشارہ ملا کہ یہاں سے امام مالک نے ادب اسم محمدی کا سبق پڑھا تھا. پھر ادب اسم محمدی یہ بتاتے ہیں امام مالک تو پھر ادب اوصاف و خصال اور ادب ذات محمدی کا ادب کیسا ہوگا اور پھر نسبتوں کا ادب کیسا امام جعفر صادق سمجھاتے ہوں گے. تو یقیناً تو اس طرح آج جو ہم بیٹھے ہیں تو یقیناً ہمیں اہل بیت جو علم ہے وہ سارا. تو امام مالک ایک جگہ ایک اور بات فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ میں داتا صاحب کے وصف کے لیے کوشش کر رہا تھا کہ وہ جوڑوں گا امام حسن سے لیکن امام حسن کا شان بیان کرتے کرتے امام مالک کا اور امام جعفر صادق کا بھی ذکر چھڑ گیا, امام ابو حنیفہ کا بھی چھڑ گیا. تو امام مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب آپ نے بہت زیادہ علوم سیکھے اور آپ کو فتویٰ کی اجازات ملی تو امام مالک مدینہ میں فتویٰ آپ دیا کرتے تھے. اور اس طرح امام جعفر صادق موجود تھے تو یقیناً اصل لوگ پہلے ادھر آتے, بڑے ائمہ اور بڑے اساتذہ کے پاس آتے تو لوگ امام جعفر صادق کے پاس آتے. اب امام مالک کا وہ درجہ ہو چکا تھا کہ وہ فتویٰ دے سکتے ہیں اور ادب بھی ایسا تھا تو فتویٰ تو بہت دیتے تھے. لیکن امام جعفر صادق کے پاس اگر کوئی شخص آتا تو فَأَحَالَ جَعْفَرُ الصَّادِقُ إِلَى مَالِكِ بْنِ عَنَسٍ کہ اذا سئل فی الفتوى فأحال جعفر الصادق الى مالک بن انس. جب امام جعفر صادق سے فتویٰ پوچھی جاتی تو آپ کیا کرتے, آپ کہتے کہ جاؤ اور امام مالک وہاں بیٹھے ہیں ان کے پاس جا کے اس فتویٰ کا جواب طلب کرو, وہ تمہیں بہتر جواب دیں گے. حالانکہ امام جعفر صادق استاد ہیں, امام ہیں, شیخ ہیں, مرشد ہیں, لیکن کمال دیکھیں کہ اپنے طلباء کو, اپنے مریدین کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے شاگردوں کو, ان کو علم کا سردار بھی بنانے والے کو اصل میں امام کہا جاتا ہے. تو امام اعظم کو بھی امام اعظم بنایا, امام مالک کو بھی امام دار الہجرہ بنایا. دار الہجرہ مدینے کا نام ہے تو مدینے کا امام بنایا. تو آپ کا یہ لقب مشہور. تو آپ جب لوگ آتے امام مالک کے پاس چل کے تو عبد الوہاب الشعرانی المؤرخ الکبیر المصری کہتے ہیں کہ امام مالک, لوگ کہتے کہ یہ مسئلہ ہے, یہ فتویٰ ہے, تو لوگ آپ پوچھتے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو تو وہ کہتے کہ ہم مسئلہ امام جعفر صادق کے پاس لے کے گئے تھے, امام صادق نے آپ کی طرف بھیجا ہے. تو آپ اس وقت جو ہے امام مالک ساری باتیں رکا دیتے, کہتے رک جاؤ. آپ فرماتے سنو لوگوں, بھلے انہوں نے میری طرف بھیجا ہے, بھلے وہ میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں, بھلے وہ مجھے عظمتیں دیتے ہیں, لیکن حقیقت سے کبھی ناواقف اور چشم پوشی اور روگردانی نہ کرنا, نہ علم میں, نہ ولایت میں, نہ روحانیت میں, نہ خیر میں. ہر طرح جو کچھ بھی, اگر قرآن کی طرف بھی جاتے ہو, حدیث کی طرف بھی جاتے ہو, سنت کی طرف جاتے ہو, جو کچھ تم خیر کی طرف جاتے ہو وہ ہماری طرف اگر پھیرتے بھی ہیں. لیکن آپ نے ایک جملہ تاریخی فرمایا امام مالک نے, آپ نے فرمایا کہ علومنا
عندہ، واپس جاؤ ان کے پاس کہ مالک کو جو علم ملا ہے، بلکہ مالک جیسے جو سارے آج امام دیکھ رہے ہو، یہ سارے محدث و عالم، یہ سارے مفکر، یہ سارے علوم جو پائے بیٹھے ہیں، یہ سارا علم تو جعفر صادق سے آ رہا ہے، وہ بانٹ رہا ہے۔ تو یارو سب کی ہم نے تعظیم کرنی ہے، لیکن جو ہمیں اصل کی طرف بلا رہے ہیں اور اصل کی طرف نگہبانی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی یہی ندا بلند کی کہ یارو حبیب کو پانا ہے تو ایک نگہبانی کرنی ہے، ایسے نہ کہ چند کتاب آئے تو کہا کہ میں بڑھ کر ہوں آل بیت یا حسین یا حسن، ایسے بولنا شروع کر دو، اور باقی آپ اپنے لیے بولو کہ میں مسجد کا بھی امام ہوں، میں حدیث کا بھی امام ہوں، میں فقہ کا بھی امام ہوں، ایسے نہ ہو جانا۔ یہ سارا کچھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہمیں درس و تادیب و ہمیں تدریس دے رہے ہیں کہ سنو، جو کچھ سیکھ لو، جو کچھ پالو، لیکن پانا محمد مصطفیٰ کو مشکل ہے۔ اگر حبیب کو پانا ہے تو نگہبانی ہر گھڑی ان کے آل بیت کی خدمت اور حقوق کی کرنی، کیونکہ اصل علوم بھی حبیب اعظم ہے، اصل خیرات بھی حبیب اعظم ہے، اصل نبوت بھی حبیب اعظم ہے، اور اصل الکمالات بھی حبیب اعظم ہے، اصل جمالات بھی حبیب اعظم ہے۔ جو کچھ جسے ملا ہے یا ملے گا، حشر کے اندر جو کھلے گا خزانہ، وہ حبیب اعظم کے طفیل کھلے گا، اور حبیب کی محبت کی نگہبانی کرنی ہے کہ یہ ڈور ٹوٹ جائے گی اگر تم نے نگہبانی ادب و احترام آل بیت چھوڑ دیا۔ تو آپ تصور کریں، تو امام حسن المجتبی اور داتا صاحب، ابھی بیان ویسے ہی اتنا آگے نکل گیا ہے اور تاخیر ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ باختصار بس ایک دو بات پھر اجازت لیتے ہیں، کافی دیر سے ہم بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ تو کریں، کیونکہ ابھی رات ہو گئی تو ابھی تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں، جس طرح باورچی فرماتے جاگو پیا، صحیح، دیر سے جاگو پیا۔ تو سبحان اللہ، امام الحسن المجتبی آپ اور امام حسین ایک دفعہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور تقریباً جو محدثین لاتے ہیں یہ روایت، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ جمعہ کا خطبہ تھا۔ تو آپ تصور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے فرض کے خطبہ میں ہیں، اور اس وقت جب کلام جو ہے وہ حرام ہے، غیر جو ہے خطبے کے، اور کوئی اور بات بیچ میں کہے وہ بھی حرام ہے، تو آپ تصور کریں، حتیٰ کہ بعض بڑے بڑے احناف کے علماء کہتے ہیں کہ اس وقت اگر حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم آئے اور آپ خطبہ سماعت کر رہے ہیں، تو اس وقت اسم بھی حبیب اعظم کا سن کر درود دل میں پڑھنا چاہیے کہ آپ کو خطبے کے اندر خاموشی آپ پر واجب ہے۔ اتنا ادب ہے، اتنا خطبے کا احترام ہے، اور حبیب اعظم نے سکھایا ہے، حبیب اعظم نے بتایا ہے۔ لیکن آپ تصور کریں کہ خطبہ سماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کر رہے ہیں، جو کہ خطبہ ہو یا غیر خطبہ حبیب اعظم کی مجلس و محفل منورہ ہو، تو آپ تصور کریں کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ گردنیں اوپر نہ بلند کرتے تھے، جس طرح کہ ان کے سروں پہ پرندہ بڑے سکون و راحت سے بیٹھا ہے، اس طرح وہ درخت جس طرح خاموش ہو، جس پہ کوئی ہوا بھی نہ چلتی ہو، اس طرح وہ آپ جامد ہو کے صحابہ ادب میں بیٹھ جاتے تھے۔ یہ غریق ادب صحابہ، عام محفلوں میں آقا علیہ السلام کے ایسا ادب ہوتا تھا، ایسا ان کا سماعت اور آپ کا سکوت ہوتا تھا صحابہ کرام کا۔ اب خطبہ جمعے کا خطبہ اور حبیب اعظم کا خطبہ، ترقیز ہو رہی ہے، اور اس وقت سب کی توجہ ہے، وہ مرکز توجہ سارا ہماتن وہ گوش ہیں حبیب اعظم کی طرف۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبے کے دوران یقیناً حبیب علیہ السلام کا جو نگاہ ہے وہ جنت کی طرف بھی ہوتی تھی، اور جنت میں جانے والے کون ہیں، جہنم میں جانے والے کون ہیں، حشر میں کیا ہو رہے ہیں، معاملات ان کی طرف ہوتی تھی۔ ارواحوں کے معاملات کو بھی حبیب علیہ السلام، اور اشباحوں کے معاملات یعنی اجساد کے معاملات بھی حبیب کے سامنے وہ کشف ہو چکے تھے، اور وہ سارے عیاں ہوتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو اس طرح نماز کے اندر دیکھتا ہوں جیسے کہ میں آپ کو ظاہر سامنے سے دیکھتا ہوں، اراکم من ورائی، میں آپ کو اپنی پشت سے بھی اسی طرح نماز میں دیکھتا ہوں، اور آپ کے خشوع خضوع کو بھی دیکھتا ہوں، آپ کے رکوع اور سجود کو بھی دیکھتا ہوں۔
بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. تو حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیکھنا ہے وہ توجہ کیا ہے کہ مثلا ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے, حبیب اعظم خطاب فرما رہے ہیں. صحیح مسلم کی یہ روایت آتی ہے کہ 3 شخص داخل ہوئے, 3 شخص میں سے تینوں میں سے ایک بندہ وہ آیا محفل میں اور اس کو بیچ میں کوئی جگہ ملی, وہ بیٹھ گیا. اور پھر آقا علیہ السلام آپ خطاب فرما رہے ہیں, حبیب اعظم یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ پاک ہے صرف چشمان مقدس ہیں. آقا علیہ السلام ان کا جو کمال ہے, ان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت میں راز رکھا ہے وہ ایسا ہے کہ آقا علیہ السلام کی نگاہ مقدس سے کوئی شے اوجھل نہیں رہتی ہے, کوئی شے چھپی نہیں رہتی ہے. جو ارادہ کریں وہ خدا دکھاتا ہے. آپ علیہ السلام جب معراج پہ جا رہے ہیں تو آپ کی جو سواری براق ہے اس کے لیے بس بخاری میں آتا ہے کہ جہاں وہ بجلی کی طرح رفتار تھی اور جہاں اس براق کی نظر یعنی بجلی کی نظر پہنچتی ہے وہاں آپ بجلی کو یہاں سے اس طرح ٹارچ لگائیں تو کہاں ایک لمحے میں پہنچ جاتی ہے. تو اسی طرح براق نوری ہے اور وہ نور کی رفتار و بجلی سے چلتی ہے, اور وہ براق کی جہاں نظر پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم. یہ تو حضور کی سواری براق کی نگاہ کی قوت تھی. تو سرکار جو خود سوار ہے ان کی نگاہ کی قوت و تاثیر و طاقت کیا ہوگی. اللہ اکبر. تو آپ تصور کریں کہ حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں اور اسے آقا علیہ السلام چھپا دیتے ہیں, اور وہ ہمارے عیوب ہیں. لیکن چھپاتے نہیں ہیں, چھپاتے ہمیں نہیں معلوم رہتا. آقا علیہ السلام رب کے پاس اس کی سفارش کر رہے ہوتے ہیں. یہ چھپانا جو ہے وہ اس کو مٹانے میں آ جاتا ہے کہ سفارش کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا, شرح صدور میں امام جلال الدین سیوطی لاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مماتی خیر لکم وحیاتی خیر لکم, میری حیاتی اس میں بھی آپ کے لیے خیر ہے امت, میرا دنیا سے چلے جانا اس میں بھی آپ کے لیے خیر ہے. آپ تصور کرو کوئی دنیا سے چلا جائے تو کہیں گے بھائی اس کا جو خیر ہوگا اسے ملے گا, لیکن حبیب اعظم نے فرمایا صرف حبیب اعظم نہ بلکہ سارے انبیاء کا معاملہ اور ہے, اور انبیاء میں حبیب اعظم کا درجہ. تو فرما رہے میرا دنیا سے جانے میں بھی تمہارا ہی خیر ہے. کیسے؟ فرمایا جو تمہارا عمل نیک ہوتا ہے تو وہ میں شکر کر کے اللہ کی حمد کر کے اس پر خوش ہوتا ہوں. اگر کوئی تمہارا عمل میرے پاس جو پیش ہوتا ہے اور وہ امت کا عمل اس کے اندر جو عمل جو برا ہے تو میں اس کا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے شفاعت کرتا ہوں اور اس کو معافی دلا دیتا ہوں. تو سرکار کا دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے میں بھی کس کا نفع ہو رہا ہے, کس کا خیر و فائدہ بڑھ رہا ہے, اس کا جو حبیب کا امتی ہے. تو آقا علیہ السلام کچھ چیزیں چھپاتے تھے, کچھ چیزیں اگلے چلے جائیں تو بتاتے تھے, دیکھ سب لیتے تھے, کچھ چیزیں موجود ہوں چھپا دیتے تھے. جیسے کہ شیخ عبد الوہاب الشعرانی وہ کہتے ہیں, میں داتا صاحب کی ایک بات بتاتا چلوں کیونکہ وہ ایسے نہ کہ موضوع داتا صاحب کا بیان نہ ہو پائے. ایک بات یہاں میرے موضوع میں آئی ہے وہ میں بتا کے آگے یہ وصف پہ کہ مجھے یاد دلائے کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ کا کمال, نگاہ کا کمال اور اس کے انداز. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عنہم, یہ حبیب آپ اپنی نگاہوں کو ان سے دور نہ کریں, اسی لیے کہ آپ کی نگاہوں سے انہیں قوتیں حاصل ہوتی ہیں. یہ حکم آیا, ربانی حکم آیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو صحابہ سے ہٹائیں نہ, کہ یہ ان سے علم بھی پا رہے ہیں, ان سے یہ ولایتیں بھی پا رہے ہیں, ان سے یہ رزق بھی پا رہے ہیں, اور ان سے یہ جنتوں کے میوے کھا رہے ہیں. ایک صحابی قاضی ایاز المالکی نے شفاء شریف میں لکھا ہے کہ ایک صحابی کی تو یہ عادت ہو گئی, وہ آقا علیہ السلام کا ایسا شیدا ہو گیا کہ وہ صرف حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کو دیکھتا تھا, اور چہرے اقدس پہ صرف وہ آتا تھا, کچھ بھی غور نہیں کرتا تھا, وہ صرف حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک کو دیکھتا تھا. اور سرکار کی جو چشمان مبارک ہے اس کی وصف میں جتنے بھی آقا علیہ السلام کی سیرت میں آقا علیہ السلام کے شمائل کا ایک موضوع الگ ہے, علمی الگ ہے, شمائل کا, شمائل وصف محمدی کا علمی الگ ہے. اس کے شمائل کے جو بڑے بڑے اہل سیرت وہ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے چشمان مقدسان
ان کا جو وصف ہے وہ سب سے زیادہ بہتر جو بیان ہوا ہے، کیونکہ صحابہ میں اکثر صحابہ ادب میں حضور سے آنکھ ملا نہیں پاتے تھے، رعب و حیا میں، اور آپ کے اتنے قریب ہو کے بیٹھنا پڑتا تو اور زیادہ غور کرنا پڑتا. تو سیدہ سائن فاطمہ سلام اللہ علیہا سب سے زیادہ حضور کی آنکھوں کو، جو حضور کی وصف کو بیان کر چکی ہیں، یا آپ کی وصف چشمان مبارک وہ سیدہ نے بیان کی، اور سیدہ نے امام علی کو، اور امام علی نے امام حسن یا امام حسین سے وہ چلائی ہیں آگے، اور ملتی بھی ہیں. ان میں سے میں کچھ وصف بیان بھی کروں گا. امام حسین نے کافی سوال کیے، امام حسن نے کافی سوال کیے امام علی سے کہ حضور کا اور وصف بتائیں، اور وصف بتائیں. تو بہرحال داتا صاحب کی ایک بات کہ داتا صاحب کے اولیاء کی نگاہ کیا ہے، تو حضور کی میں نگاہ کیا بتاؤں. داتا صاحب کہتے ہیں، کیونکہ داتا صاحب نے وہ جو ہے وہ غزنی سے تھے، آپ کا ایک لقب غزنوی بھی لگتا ہے کیونکہ وہ اس غزنی کے علاقے افغانستان کے اصل سے تھے. تو داتا صاحب وہ 100 صدی قبل آپ اندازہ لگائیں کہ غوث پاک سے گزرے ہیں، تو کتنا بڑا آپ سمجھے کہ فرق ہوگا، کیونکہ غوث پاک 561 ہجری میں غوث پاک کا وصال ہے. تو آپ تصور لگائیں کہ ابھی بھی داتا صاحب کا جو عرس ہوا وہ تقریباً یعنی 1000 سال کے بالکل قریب عرس ہوا ہے آپ کا، 990 کے قریب عرس ہوا ہے آپ کا کم و بیش. تو داتا صاحب کو بھی 1000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جس طرح غوث پاک کو 950 سال تقریباً یا 900 کچھ سال گزرے ہیں. تو 100 سال کا فرق آتا ہے بیچ میں. وفات ہوئی جب داتا صاحب کی، اور پھر غوث پاک کی جو ہے اس کے اندر ولادت کا. تو داتا صاحب نے اپنی زندگی میں لاہور میں جب آئے تو آپ لاہور میں آپ ایک نوجوان سخی تھے، لیکن طالب جو ہے نا علم کے اور دوسرے مشائخ ڈھونڈنا. 300 سے زائد آپ کے اساتذہ تھے جن کے پاس آپ نے مختلف علوم اور مختلف تربیت میں صحبت حاصل کی اور سفر کرتے رہے. آپ پورا افغانستان اور ماوراء النہر کے، جو ازبکستان کے، بخارا کے، سمرقند کے علاقے ہیں، اور پھر اس کے بعد عرب دنیا کی طرف آئے، اور اس میں شام و عراق یہ سب علاقوں کے اندر، اور شام میں آ کے آپ نے اپنا مرشد پکڑا جس کا نام ابو الفضل الخطلی ہے، اور بہت بڑے کامل اولیاء وقت میں سے تھے. اور ان میں جس طرح آپ نے سنا ہوگا رئیس الابدال ہوتے ہیں، کچھ ابدال ہوتے ہیں، کچھ رئیس الابدال، اپنے وقت میں ابدالوں کے سردار ہوتے ہیں. داتا صاحب کے جو مرشد تھے، مصر میں بھی داتا صاحب پہ ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں ابھی قریب میں، انہوں نے فارسی پہلے سیکھی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا داتا صاحب کی کتاب پوری کشف المحجوب کو فارسی میں 50 سال پہلے ازہر کے اندر عربی کے اندر پورا ترجمہ کیا اس کتاب کا. میں لایا بھی وہ کتاب باوسی کو پیش کی. تو وہ اس کے اندر وہ تحقیق لکھتے ہیں کہ داتا صاحب علی حجویری رضی اللہ عنہ، آپ اتنے سفر کیا آپ نے، اور مرشد آپ نے جا کے یہ دمشق کو شام میں لیا. اور وہ جس طرح ابدال سردار ہوتے ہیں، وہ ابدالوں کے سردار نہیں، ابدال، اور اس کے بعد ایک اور مقام آتا ہے اوتاد. ان کے جو مرشد تھے وہ اس وقت کے رئیس الاوتاد تھے. اوتاد یعنی جیسے پہاڑ لگے ہوئے نا، قلعے لگے ہوئے ہیں، تو وہ زمین پہ وہ ہر علاقے کے اندر پہاڑ ہوتے ہیں. اس وقت کے اولیاء اور ولایت اور جو تکوین امور ہے ان کے اندر وہ جوڑے رکھتے ہیں سارے معاملات کو. ان میں رئیس الاوتاد داتا صاحب کے مرشد بنے. یہ بہت نئی تحقیق داتا صاحب کی زندگی اور حیات کے متعلق. اور آپ نے جو کتاب العلم ہے، کچھ دن میں نے جو ہے وہ کچھ طلباء ان کو ایک دفعہ یہ باب بھی پڑھایا کہ داتا صاحب نے کتاب العلم کشف المحجوب میں لکھا. تو اس میں پہلی جو کشف المحجوب میں آپ نے روایت میں حدیث بیان کی، حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو عالم ہو، جو بے عمل ہو، آپ پہلے کہتے ہیں کہ علم کے بغیر جو فقیری کی طرف جائے گا، آپ کہتے ہیں اسے کوئی خیر حاصل نہیں ہوگا. پھر کہتے ہیں جو علم لائے اور اس کے بعد اس پر عمل نہ کرتا ہو، لوگوں کو علم بتاتا ہو، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم اپنے لوگوں کو جو ہے وہ تو کہتے ہو کہ اچھائی اور بھلائی کا امر کرتے ہو، لیکن اپنی جان کو بھول جاتے ہو. یہ اللہ نے یہود کے بڑے بڑے راہب عالموں کے لیے قرآن میں کہا کہ یہ یہود کے اندر یہ نفاق تھا. تو وہی وصف داتا صاحب کہتے ہیں کہ ایسے نہ کہ راہب بنے پھرے، علم کی طرف نہیں جائیں، اور علم آ جائے تو خود عمل نہ کرے، لوگوں کو بتاتے پھرے. تو کہا کہ
داتا صاحب نے ایک روایت لائی کہ وہ جو عالم علم کی طرف تکبر اور ریا میں نکلا، عمل نہیں کرتا ہے، عمل سے خالی ہے، وہ اس گدھے کی مثل ہے جو چاروں طرف دوڑ رہا ہے ایک کنویں کے. انہوں نے مثال دی اس کے اندر، ایک کنواں ہے، اس کے چاروں طرف دوڑ رہا ہے، اور جیسے ہم جو ہے وہ کولو کا بیل کہتے ہیں، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے چاروں طرف وہ پھر رہا ہے، بیچ میں کوئی تیل نکالا جا رہا ہے یا کوئی کام لیا جا رہا ہے اس سے ہلکا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا شے نکل رہی ہے، وہ تو صرف دوڑ رہا ہے، اس کی آنکھوں پہ بھی پٹی ہے. اور ایک اور مثال اس سے مراد آپ نے لی کہ اس سے دوسری شرح یہ نکلتی ہے کہ ایسا جو کنویں کے چاروں طرف بیل دوڑاتے تھے یا کوئی گدھا دوڑاتے تھے یا کوئی کھچر دوڑاتے تھے، اس کو باندھ کے دوڑاتے تھے اور وہ دوڑتا پھرے، اس کو پتہ نہیں کہ پانی کنویں سے کیسے نکلے گا، وہ دوڑتا پھر رہا ہے. تو کہا کہ وہ پانی کے چاروں طرف پہنچ تو گیا ہے، عالم علم کے پاس پہنچ گیا، لیکن عمل نہیں ہے تو اس کو وہاں سے مشرب اور چشمہ نہیں ملے گا. اتنی بڑی بات. تو اس کے لیے ضروری ہے علماء کی، اولیاء کی، صالحین کی، متقین کی صحبت کے لیے جائے کہ ایک کتاب، ایک علم ہوتا ہے جو سطروں میں بیان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو صدروں میں ہوتا ہے، سینوں میں، وہاں سے ملتا ہے. تو اس کے لیے صحبت صالحین ضروری ہوتی ہے. وہ ان کی صحبت میں آپ کی جو امر اور نہیں پہ وہ آپ کو توجہ کرتے ہیں تو آپ کی اصلاح ہوتی ہے، باطن کے تزکیہ ہوتا ہے. تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کے ساتھ پھر سفر پہ نکلا، اور سفر کے اندر داتا صاحب کہتے ہیں کہ ہم شیخ ہمارے نکلے اور ہم آذربائیجان تک پہنچے. آذربائیجان، اور آپ تصور کریں یہ بالکل وسطی ایشیا کے اندر چلے گئے، سینٹرل ایشیا. اور اس کے اندر داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے جو ہے وہ سارے سفر میں ہماری تربیت کی، ہمیں بڑی بڑی جو ہے وہ نصیحتیں کی، اور پھر لوگ ملتے ان سے بڑا، اس وقت میں دیکھیں 1000 سال پرانی بات ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ پھر میں ایک جگہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اور وہ اس وقت میں بہت بڑا کوئی ابدال کے وقت اپنے مقام پر تھا. تو آپ کہتے ہیں اس کو جب میں نے دیکھا تو اس کا نام بھی مشہور تھا وہاں، تو میں جا کے اس کو سلام پیش کرنے کے لیے چلا گیا. داتا صاحب کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا میں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا. وہ اپنی مستی میں تھا اور وہ اپنے جو ہے وہ ایک کیفیت میں بیٹھے تھے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ سلام کیا اور پھر انہوں نے جواب نہیں دیا. تو میں نے کہا کہ آپ میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے، ایک نظر دیکھ لو، میں آیا ہوں دور سے آپ کے پاس. تو دادا صاحب کو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری نظر تجھ پہ اس دن سے ہے جس دن سے تو نے یہ راہ پکڑی ہے. تجھے یاد ہوگا کہ لاہور کے اندر تو نے سارا کچھ خیرات مال کر دیا تھا، اور تو نے بولا تھا کہ آج کے بعد میں صرف فقیروں کی صحبت میں بیٹھوں گا، اور وراثت میں تیرے کو مال بہت ملا تھا، اور تو نے اس مال کو اس لیے کہ میں اس میں الجھا نہ رہوں تو نے فقراء میں تقسیم کر کے فقیری اختیاری اپنا لی تھی. اور اس دن سے تو فقیروں کی صحبت میں چل رہا ہے. میں تجھے اس دن سے جانتا ہوں، تیری فرست آتی ہے اس میں تیرا بھی نام آتا ہے، اولیاء کی فرست میں تیرا نام آیا ہے، تو اس دن سے اس طرف مڑا ہے، اس دن سے تیرا رخ اس طرف ہوا ہے، ہمیں پتا ہے. تو آپ تصور کریں کہ جیسے سیدنا ابو بکر شبلی جنید بغدادی کے آپ خلیفہ تھے اور صاحب جذب و سکر تھے. آپ جو ہے وہ بادشاہ کے محل میں، بغداد میں اس وقت کے بادشاہ کے محل کے اندر جو عباسی خلافت تھی اس میں کام کرتے تھے، ملازم تھے، اور آپ کی بڑی تنخواہ تھی، شاہی محل کے اندر آپ بڑے ملازم تھے ابو بکر شبلی. لیکن ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے شاعر تھا، شاعری سنائی، اور اس کے بعد بادشاہ نے اسے ایک قیمتی کپڑا تحفے میں دیا. اور اس کے بعد فرید الدین نشابوری لکھتے ہیں قیمتی کپڑا تحفے میں دیا. اور اس کے بعد وہ ابو بکر شبلی دیکھ رہے ہیں، دوسرے وزیر کبیر دیکھ رہے ہیں. تو اس شخص نے، شاعر نے بڑے احترام سے چوما اور رکھا آنکھوں پہ، اور پھر تحفہ قبول کیا. اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا اب آپ رخصت، آپ کو اجازت. وہ شاعر، اس نے بادشاہ پہ بڑا قصیدہ لکھا تھا، اب وہ تحفہ لے کے جا رہا تھا، اسے اچانک سے جو ہے وہ چھینک آئی تو اس کا جو ہے نا زکام تھوڑا یہاں تک بہ آیا. تو اس نے اسی کپڑے کو سامنے بالبدی، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا ابھی، اور اس نے فوراً جس طرح عام عادتاً تھا، اب تحفہ اس کا مالک وہ، اس نے اس سے ناک پہنچ دیا. تو بادشاہ نے ادھر دیکھ لیا. بادشاہ نے جیسے دیکھا تو کہا کہ روکو اسے، اس نے میرے دیے ہوئے تحفے اور ہدیے کی توہین کی ہے، اسے واپس بلاؤ. اور اس کو قید خانے میں بھجوا دیا اور اس کو سزا دے دی. تو آپ ابو بکر شبلی وہ یہ واقعہ دیکھ رہے تھے، لیکن خدا جب چاہتا ہے
چن لیتا ہے، جب چاہتا ہے رخ اپنی طرف پھیر لیتا ہے، جب چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، کسی بھی نشانی سے آپ کو اپنا بنائے گا۔ ابو بکر شبلی کا خدا کی طرف آنے کا جو رخ تھا وہ اس ادھر سے اللہ کی طرف رخ پھرا تھا۔ اور وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جب جو ہے اپنا آپ دوسرے معاملات میں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر ہماری طرف قائم ہو جانا۔ پھر جب ہماری طرف قائم ہوگے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، قائم ہوگے یعنی پہلے سینہ تو ہماری طرف قائم کر لو، اور قیام میں کھڑے ہونے کے لیے سینہ فنصب سے مراد ہے کہ قائم و قیام کرو، یعنی سینہ رخ صدر جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ قبلہ کرنا ضروری ہے پہلے، پھر آپ کو آگے کمالات اور رب کی طرف کا خیال آنا ہوگا۔ تو کہا کہ پہلے فنصب ہو جاؤ، پھر فرغب ہوگا، پھر ہماری طرف کی رغبت ہم دے دیں گے، لیکن تم پہلے رخ تو غیر سے پھیر کے آؤ۔ تو ابو بکر شبلی نے یہ سوچا کہ جب یہ دنیا کا بادشاہ یہ تحفہ دے رہا ہے اور اس کو کوئی بے حرمتی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، تو اس پہ وہ سزا دیتا ہے، تو میرے مالک نے مجھے زندگی کا تحفہ دیا ہے اور میں اس کو غیر کی محبت میں یا دنیا کے اندر گزار دوں تو وہ مجھ سے کتنا ناراض ہوگا۔ اس بات کو سوچ سوچ کے بے ہوش ہو گئے۔ جب اٹھے تو وہ شاہی لباس اس طرف کیا، فقیرانہ لباس پہن کے، اور بادشاہ کو کہا کہ اب میں یہاں خدمت نہیں کر سکتا، مجھے یہ چیز نہیں آتی اب کرنا، میں اس چیز سے جو ہے وہ دستبردار ہو رہا۔ سیدنا جنید بغدادی کے پاس آئے اور بولا کہ مجھے اب توبہ کرنی ہے، جو وقت میں نے گزارا تھا خدا کی ذکر کے بغیر، طلب کے بغیر، اب مجھے آپ اپنے رب کے ساتھ جوڑ دو جس طرح آپ اپنے رب کے ساتھ جڑے ہو۔ تو وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے نا جس سے جڑنا ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ داتا صاحب کو وہ یاد دلایا کہ اس دن آپ نے ارادہ اس طرف کیا تھا، اس طرف رغبت جوڑی تھی، ہم تو تب سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ایک ولی ابدال کی نگاہ کا کمال یہ ہے کہ وہ اتنے عرصے پہلے آنے والے اولیاء جو فرشتے اولیاء میں ان کا نام جدید سے جدید آ رہا ہے اس پہ بھی ان کی نظر ہوتی ہے، اس کو بھی انہیں اس چیز سے بھی واقف کیا جاتا ہے۔ تو حبیب اعظم جب خطبہ دے رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورے عالمین پہ، کیونکہ رحمت عالمین پہ ہے اور جہاں جہاں عالمین ہے وہاں رحمت کی نگاہ بھی ہے اور رحمت پہنچ کر اپنا اثر بھی دے رہی۔ تو ایک میں روایت بیان کر رہا تھا کہ مسلم شریف میں کہ 3 کوئی شخص آئے، ایک آ کے مجلس کے بیچ میں بیٹھا، اسے جگہ ملی، اور حکم بھی ہے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، ایسے نہ کرو کہ مجھے آگے بٹھایا جائے ادھر بٹھایا جائے۔ تو امام علی کہتے ہیں جاننا ہو کہ کسی انسان کے اندر عاجزی ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا اس کو محفل میں بلاؤ، اور محفل میں اگر وہ کسی کم جگہ بیٹھا اور نیچے بیٹھ گیا کہیں، اور پھر اس کو آپ فرماتے کہ کم عزت ملی، آپ کھانا بھی ویسا پروس نہ پائے، آگے والوں کو مل گیا زیادہ یا اس طرح مثال کوئی، آپ کہتے ہیں کم عزت پہ بھی وہ تم سے راضی ہو کے جائے، اس کے دل میں کوئی بھی اس وقت میں جو ہے وہ حرج نہ ہو، چہرے پہ شکن نہ ہو، وہ راضی ہو کے جائے، تو جان لینا کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر نہیں ہے۔ تو آپ تصور کریں، تو آقا علیہ السلام کی محفل میں ایک شخص آیا، بیچ میں بیٹھ گیا، اور پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، دوسرا 3 تھے، دوسرا شخص جو ہے وہ اسے بیچ میں کوئی جگہ نہ ملی تو آخر میں جو سب سے آخری تھا وہ صف کے آخر میں بیٹھ گیا مجلس میں۔ تیسرے نے بولا کہ مجھے آگے جگہ نہیں مل رہی ہے، میں پیچھے کیسے بیٹھوں، تو وہ ادھر سے واپس محفل میں نہیں بیٹھا، چلا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مجلس و محفل کو اس نے جو ہے اس سے منہ پھیر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے بولا کہ حضور علیہ السلام کافی چیزیں اس وقت بیان کر دیتے، سب پہ نظر ہوتی، کچھ چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھپا دیتے، دیکھتے بتاتے نہیں، کچھ چیزیں جانے کے بعد بتاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت وہ محفل تو پوری ہو گئی، لیکن اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب محفل چل رہی تھی تو تم نے دیکھا ہوگا کہ 3 لوگ آئے تھے، اور ان میں سے جو بیچ میں بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہاں جگہ دی، وہ وہاں بیٹھ گیا، صحیح، اسے جگہ ملی اچھی، اللہ نے اسے بٹھایا، اس کے لیے وہ جگہ تھی۔ پھر دوسرا جو محفل کی آخر میں بیٹھا تھا اس نے اصل میں حیا کیا تھا کہ محفل میں اب مجھے کوئی جگہ نہیں مل رہی تو میں کہاں بیٹھوں، تو حیا میں ادھر ہی بیٹھ گیا، تو اللہ نے بھی اس کے لیے حیا کیا تھا۔ اور آپ فرماتے کہ جو تیسرا منہ پھیر کے چلا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی رحمت کا منہ سے پھیر دیا ہے۔
اب آپ تصور کریں کہ حضور نے تینوں کے صرف ظاہر میں جو وہ اعمال انہوں نے کیے اس کا تو سب نے دیکھا معاملہ، لیکن انہوں نے نیت کیا کی اس پہ نظر تھی وہ بھی بتائی، اور اللہ اس وقت ان کے بارے میں رب العالمین کیا ارادہ فرما رہا تھا، حبیب اعظم کی نگاہ میں رب نے وہ بھی علم رکھا، وہ بھی حبیب جان رہے تھے، اور خطبہ بھی جاری تھا، بیان بھی جاری تھا، اور دین کے احکام بھی جاری تھے۔ تو اسی طرح حبیب کی نگاہ کا کمال تھا، ما زاغ البصر جو ہے، جس وہ کہتے ہیں حبیب نے علم غیب، حبیب کو علم غیب نہیں ہے، علم غیب ہے، اس مسئلے کا حل اولیاء اور عارفین نے کیسے حل کیا؟ انہوں نے کہا کہ یارو علم غیب کرتے ہو اور حبیب کو علم غیب ہے یا نہیں، اس مسئلے کا حل کرو، بتاؤ علم غیب کہتے کسے ہیں؟ تو کہا گیا وہ چیزیں جو لوح محفوظ میں ہیں، وہ جو اللہ نے اپنے غیب میں چھپائے علم رکھیں۔ تو کہا سارے علم کس کے ہیں؟ حبیب کو تم کہتے ہو علم غیب نہیں ہے، تو سارے علم ہیں غیب کس کے؟ تو کہا کہ عالم الغیب والشہادہ، رب ہے جو سارے غیبوں کا علم رکھتا ہے، سارے علم غیب اس رب کے ہیں۔ تو کہا کہ بھلا تم کہتے ہو حبیب نے علم غیب نہیں دیکھے ہیں، تو بھلا علم سارے کس کے ہیں؟ کہا کہ سارے علم غیب تو رب کے ہیں۔ تو کہا رب کو تو دیکھ کے آیا ہے، جس کے پاس سارے علم غیب ہے وہ دنیا سے چھپا ہوا ہے غیب میں، حبیب کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو علم کیسے چھپے ہوں گے اس کے؟ اتنی سی بات، اتنی سی فکر، بڑا ایک بالکل اس کے اندر نہ دلیل کی طرف جانا ہے نہ کہیں، بس معراج کی بات کرو تو سب اسرار کھلتے ہیں۔ وہ نگاہ ما زاغ البصر، اور اب نے بار بار حبیب کی نگاہ کا ذکر کیا، نگاہ کا ذکر کیا کہ اس میں کجی نہیں ہے، اس میں کمی نہیں ہے، ما زاغ البصر ہے کہ اس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے پردہ چھپایا نہیں ہے۔ کہ حسنین کریمین کا آقا علیہ السلام نے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حسنین کریمین کے لیے امام ثعلبی نقل کرتے ہیں یہ روایت کہ حسنین کریمین کے جو نام ہیں، اسم ہیں، وہ عرب میں پہلے نہیں ہوتے تھے، پہلی بار بیان ہوئے، اور وہ اللہ نے حجابوں کے اندر چھپائے رکھے تھے۔ آقا علیہ السلام نے بیان کیا اس ناموں کو حجابوں میں چھپائے رکھا، جب پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام نے وہ نام رکھے۔ تو آپ بتائیں حضور علیہ السلام، جب کوئی چیز حجاب میں ہوتی چھپی ہوتی، لیکن سرکار کو پتا ہے کہ کوئی چیز حجابوں میں ہے، تو وہ حجابوں میں کیا چھپی ہوئی ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ کسی کو تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی چیز چھپی ہے، کسی کو یہ پتا ہے کہ چھپی ہے لیکن کیا چھپی ہے، حبیب کو یہ بھی معلوم ہے کہ کوئی چھپی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ حجاب میں کیا چھپی ہے شے، کیونکہ ساری دنیا سے اگر کوئی غیب میں ہے آنکھ نہیں پہنچ سکتی، تو وہ کائنات میں حجاب رب العالمین ہے۔ حبیب کے لیے اللہ نے اپنے دیدار کے لیے بھی حجاب کو ہٹا دیا کہ رب اور حبیب۔ تو آپ تصور کریں، تو آقا علیہ السلام، اب میں وہ حدیث ایک بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کی شرح میں طوالت ہوئی، اس کے لیے معذرت، کہ آقا علیہ السلام آپ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، اور وہ خطبے کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے سکوت پر کتنی زیادہ شدید جو ہے وہ اس پہ تنبیہ ہے اور سختی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے، صحابہ کا ادب، تعظیم اور احکام جاری ہو رہے ہیں، اتنے میں سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دیکھا کہ سیدہ طیبہ سیدہ سلام اللہ علیہا ام الحسنین نے، آپ نے امام حسن کو اور امام حسین کو جمعے کے دن تیار کر کے آقا علیہ السلام کے لیے بھجوایا تھا۔ اور ایک اور اس حدیث کی آج آپ کو میں جو اس حدیث کے اندر جو جاذبیت رکھی ہے، اور جو اس کے اندر مقناطیس جو ہوتا ہے نا، دو چیزیں آپس میں جڑ جائیں ایک جنس کی ہوں، مقناطیس حب حسنین اور حب محمدی اس میں بیان ہوا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی قطع ہو سکتا ہے، لیکن حسنین کی محبت کو جوڑنا ضرور ہے حضور سے۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں پر آقا کریم صلی اللہ، اور امام ابن حجر الہیثمی مکی، انہوں نے بھی یہ حدیث نقل کیا سوائق میں، اور بہت سے مورخین نے، حتیٰ کہ امام حنبل نے اپنے فضائل امام علی میں اس میں بھی بیان کیا، اور بہت سے محققین محدثین نے بیان کی کہ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، حتیٰ کہ امام اہل سنت نے فتاوی ردویہ میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اس حدیث کا حسن پہلے دیکھے. اس حدیث میں بہت دیر تک پہلے حسن بیان ہوا ہے. اس سے سمجھایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کا اہل بیت پہ غور و توجہ کتنا ہوتا تھا. ایسے نہیں چھوڑتے تھے بات بیان کر دی بس، نہیں، اس پہ ترکیز. جیسے میں نے بولا نا کہ علامہ مفتی عبدالسلام رضوی قادری کیا فرماتے ہیں رحمہ اللہ، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے 12 سال لگائے پھر یہ کتاب لکھی اہل بیت پہ، شہادت نواسہ سید الابرار. کتنی زیادہ تحقیق کی ہوگی، کتنا غور و فکر کیا ہوگا، تو یہ ہمیں سکھایا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جاء الحسن والحسین، امام حسن و حسین آئے، وعلیہما قمیصان، اور ان پر 2 قمیص آپ جو خوبصورت پہنے ہوئے تھے، احمرانی، اور وہ دونوں قمیص دھاری دار سرخ رنگ کی خوبصورت قمیصیں تھیں. علیہما قمیصان احمران یمشیان یعثران، وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور دگمگاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی ساری توجہ اس وقت ان دونوں شہزادے حسن اور حسین پر ہے. آپ تصور کریں، اللہ اکبر. اور آقا علیہ السلام اس وقت خطبہ آپ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، ادا فرما رہے ہیں، احکام بیان فرما رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ با ادب اور ترکیز کے ساتھ اس وقت سکوت طاری ہے، اور حسنین کریمین اس وقت داخل ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، پھر جیسے وہ قریب آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، اور ایک اور چیز بھی کہ آپ اس روایت میں پڑھیں گے کہ وہ جس طرح بچے ہوتے ہیں تو وہ دگمگاتے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے. اب یہ بات پڑھیں گے، اس کے اندر بھی ایک بات اشارہ ہے کہ اگر وہ ڈگمگا رہے تھے، یعنی چلنے میں ظاہر ہے وہ عمر جو بچوں کی ہوتی ہے تو اس وقت تو چلنے میں مشقت ہوتی ہے، تو وہ ادھر ادھر تو نکل جا سکتے تھے. جو چلنے میں ہی ان کے پا جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جو ہے بدل رہے ہیں یا عثران ہو رہے ہیں یا دگمگا رہے ہیں، تو وہ ادھر ادھر ہو سکتے تھے، واپس آ جا سکتے تھے یا کہیں رک سکتے تھے. لیکن کمال سیدہ کا دیکھیں کہ انہوں نے بھی رستہ ایسا بتایا تھا کہ ساتھ بھیجنا علی کا یا ساتھ بھیجنا سلمان فارسی کا یا کسی کا مقرر نہیں تھا وہاں، کہ حسنین کو آگے گھر سے نکالا ہے حویلی پاک سے، اور رخ انہیں پتا ہے کہ مجھے اور حسن اور حسین کو کہاں پہنچنا ہے، کہ ہمیں آقا علیہ السلام تک پہنچنا ہے. حسن و حسین کو پتہ ہے کہ ہم یہ مقناطیس سے کہاں جا کے جڑیں گے، اور حبیب بھی ادھر ہی توجہ پہ آ گئے ہیں کہ جیسے یہ باہر آئیں گے، اور سیدہ کو وہ نسخہ معلوم ہے کہ ایسے رنگ میں رنگ کے حسنین کو میں بھیجوں گی کہ میرے جد اور میرے آقا حبیب علیہ السلام یعنی بابا کریم کا توجہ سارا حسنین پہ آ جائے. حسنین کریمین آتے ہیں، آقا علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ آغوش میں لیا، آقا علیہ السلام نے انہیں چوما، آقا علیہ السلام نے انہیں اٹھا لیا، اور اس وقت آقا علیہ السلام نے کلام منقطع کر دیا. وہ جو خطبہ چل رہا تھا، وہ جمعے کا فرض خطبہ چل رہا تھا، آقا علیہ السلام نے منقطع کر دیا. حتیٰ کہ فرض نماز کے سجدے ہوتے تو حضور علیہ السلام طویل کر دیتے اگر وہ سوار ہو جائیں. یہ تو کلام کے وقت کی کیفیت تھی. تو آقا علیہ السلام نے اس وقت صحابہ کو یہ بیان کیا کہ اے صحابہ، جب یہ آئے تو میں نے جب انہیں دیکھا تو میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ فلن اصبر حتی قطعت حدیثی، مجھ سے صبر نہ ہو پایا یہاں تک کہ میں نے بات کو منقطع کر کے کاٹ دیا خطبے کو، اور حسنین کو آغوش میں لے کے چوم کے اٹھا لیا. سبحان اللہ. تو اللہ اکبر. یہ ایک حدیث اگر ہم پڑھیں اور اس طرح حسنین کریمین کی محبت کو آقا علیہ السلام جس طرح ہمیں سکھاتے پڑھاتے، یعنی حسنین کریمین سے گھر میں کیسی محبت ہوگی، حسنین کریمین سے آقا علیہ السلام کہ جب حضور کے پاس وہ آرام کرتے تو کیسے. حتیٰ کہ میں نے ایک روایت پڑھی کہ یہ شہادت سید الابرار میں بھی علامہ عبدالسلام لاتے ہیں رضوی قادری رحمہ اللہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہتے تھے سیدہ کو، جب
بھی یا اپنے سیدہ آقا علیہ السلام کے پاس آئیں یا آقا علیہ السلام سیدہ طیبہ سائن کے آپ حویلی میں جاتے تھے تو آپ بار بار کہتے ادعی ابنی، میرے لیے میرے دونوں بیٹوں کو جلدی بلا لاؤ، بار بار کہتے رہتے. تھوڑی دیر ہوتی کہتے وہ کہاں ہیں، تھوڑی دیر ادھر ادھر آپ کھیل رہے ہیں تو کہا نہیں ان کو بلا لائیں، میرے لیے بلا لائیں. آقا علیہ السلام اس طرح طلب کرتے. حسنین کو آپ تصور کریں، آپ حسنین کو طلب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کو کیا پرواہ ہے، ان کو تو خود مصطفیٰ طلب کر رہے ہیں. اور بس ایک آخری بات کہ یہ روایت جو ہے، کیونکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ جنہوں نے اہل بیت سے بغض کیا ان کا انجام کیا ہوگا. محبت کا تو کمال و اجر و درجہ. آج مجھے پھر سب سے بڑی، آج جس طرح آج جو اتنا عرس، سارے عرس ہیں اس مہینے میں، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا بھی عرس اس مہینے کے اندر، امام مجد الفسانی کا بھی عرس اس ماہ سفر کے اندر، اور جو ہے داتا علی حجویری کا بھی عرس اس مہینے کے اندر، امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی کا بھی عرس اس مہینے کے اندر ہے، سارے خواجہ سلیمان توسوی کا بھی عرس اس مہینے کے اندر ہے، اور بہت سے اولیاء کا اس مہینے کے اندر عرس ہے. لیکن سارے عرسوں کا سردار عرس جو ہے وہ امام حسن المجتبیٰ کا عرس ہے، یاد رہے. تو لیکن آج جو تقریریں بھی ہوئی نا، تو میری نظر میں تقریروں کی سردار تقریر جو تھی وہ سارے علماء میں، حتیٰ کہ میں تو مجھے بھی تقریر آتی نہیں، میں تو اس میں گنوں گا بھی نہیں اپنا، لیکن میری تقریر میں سردار تقریر آج حافظ صاحب، حافظ نالے مٹھو جو ہے، انہوں نے آج تقریر کی ماشاءاللہ، جو امام حسن کا سخا کا بتایا اور اہل بیت کی محبت کا بیان کیا. آج بڑا جو ہے نا وہ ایک روحانی خطاب کیا. سب سبحان اللہ حافظ صاحب کے لے کر. سارے عرب مشائخ حافظ صاحب سے، باواسی جن عرب مشائخ سے ملے ان سب سے حافظ صاحب کی بھی ملاقات ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. ہم حافظ صاحب سے بیٹھ کے وہ چیزیں سیکھیں اور فائدہ لیں کہ وہ باواسی کے ساتھ ہر سفر میں ساتھ رہیں، چاہے وہ بغداد ہو، مشہد ہو، مدینے کے، تو ہر سفر میں مشائخوں کے ساتھ عرب بھی ہو، حتیٰ کہ بڑے بڑے عرب کے وہاں مشائخ ہیں، وہ بھی جب باواسی وہاں جاتے ہیں، حافظ صاحب پرانے وقت کے ساتھ جاتے ہیں، 20-25 سال پرانے وقت کے ساتھ. پہلا سفر بھی جو بغداد کا وہ جنگ کے بعد ہوا تو باواسی ہمیشہ بیان کرتے ہیں حافظ صاحب ساتھ تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کو ہمیشہ عافیت میں رکھے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے. اور وہاں درود کا بدین میں پورا سال کروڑوں لاکھ کروڑوں جو ہے وہ، بلکہ اربوں کی تعداد میں درود آج تک ہوا ہے الحمدللہ. اور وہاں الحمدللہ درود کا بزم چلتا ہے، بڑی خدمت الحمدللہ کرتے. تو اس پہ بس اختتامی کہ انہوں نے امام حسن کی جو بات کی تھی اہل بیت کی، تو یہ بھی کی تھی کہ ان کے محبت میں جو ہے وہ جو جائے گا وہ شہید ہوگا، وہی مومن ہوگا. یہ امام فخر الدین رازی نے اور بڑے بڑے اور دوسرے محدثین نے یہ روایات کی ہیں حدیث. لیکن بغض کے بارے میں بولا کہ ان کا بغض آ گیا تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی بھی عبادت کا فائدہ نہ ہوگا. جیسے یمن کے حبیب عبد القادر بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ حبیب عبد القادر الحدادی وہ کہتے ہیں کوئی عبادتیں کر کر کے دنیا سے اتنی عبادتیں اور اتنے ریاضتیں، اتنے مجاہدے، اتنا کچھ، ہر سنت پہ عمل کرے، ہر نفل ادا کرے، ہر تسبیح ادا کرے، ہر ورد ادا کرے، ہر عبادتیں کرے، اس نے کوئی وقت عبادت نہ چھوڑی ہو، اور وہ شخص روزے عبادت کر کر کے تھک کے اس کا جسم دنیا سے جائے، اتنی عبادتیں کی اس نے، لیکن جب اس کے دل میں قیامت میں وہ آیا اور اس کے دل میں ذرہ برابر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کے اندر بغض اہل بیت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار کے اس کو جہنم میں گھسیٹ کر داخل کروا دے گا. تو یہ آپ تصور کریں. تو آخر میں بات بتا رہا ہوں بہت عجیب جو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، اور وہ بھی کہ اگر جیسے صحابہ کرام کی ادب و تعظیم بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح اولیاء کا ادب و تعظیم ضروری ہے، لیکن اہل بیت کے لیے بھی چونکہ آج موضوع بھی ہے، اور ہمارے اسلاف نے بتایا کہ آپ کے اہل بیت کا جو ذکر ہے وہ چھپایا جاتا ہے، اس پہ غور و فکر کریں بہت زیادہ. تو اس کے اندر جس کسی نے اہل بیت کی بے ادبی کی یا بغض رکھا، واللہ وہ جان لے وہ ساری زندگی صحابہ کی اگر محبت بھی رکھتا ہے، لیکن وہ صحابہ کا بد دعا شدہ ہو جائے گا. اس پہ میں ایک دلیل میں آج ایک واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، دلیل میں کہ وہ صحابہ کرام کے ہاں
اس شخص کے لیے بڑے صحابہ جو ہے وہ ہمیشہ وہ رحماء ہیں اپنوں کے درمیان میں، اشداء ہیں کفار کے درمیان میں، لیکن وہ جو شخص اہل بیت کا بغض رکھتا ہے صحابہ کرام کی زبان ان کے لیے بد دعا نکال دیتی، تو وہ شخص کا حشر کیسا ہوگا؟ اب اس کے لیے معرفت الصحابہ کے اندر یہ کتاب جو امام حاکم انہوں نے مستدرک لکھی ہے، اس کے اندر جو آپ نے ابواب ڈالے ہیں تو اس میں معرفت الصحابہ کے اندر آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں، یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ابن حجر الہیثمی المکی مکہ کے مفتی اور امام گزرے ہیں، انہوں نے بھی السوائق میں اسے نقل کیا ہے کہ سیدنا وہ صحابی جنہوں نے اسلام کے اندر پہلا تیر چلایا تھا کفر کے خلاف، جس کو نام پتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، وہ صحابی جنہوں نے اسلام کے اندر پہلا تیر چلایا تھا کفار کے مقابلے میں، پہلا تیر، اول من رمى السهم فی الاسلام، پہلے وہ کون سے صحابی ہیں، ان کا نام بہت اور وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، وہ صحابی رضی اللہ عنہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص، جو اشرا مبشرہ صحابی کے اندر، اشرا مبشرہ صحابیوں کے اندر آپ آتا ہے آپ کا نام، پہلی تیر آپ نے چلائی تھی جو اسلام کے اندر، اور آپ کو آقا علیہ السلام نے ایک عظیم وصف دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا فداک ابی و امی، میرے ماں باپ اے سعد ابن ابی وقاص آپ پہ قربان ہو۔ تو سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ مسجد نبوی شریف کے پاس اندر موجود تھے، تو ایک شخص وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر اور جو ممبر ہے، جس طرح آقا علیہ السلام نے بخاری شریف میں فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر پاک اور میرے ممبر اس کے درمیان میں جو حصہ ہے یہ جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں، یہ جنت کا دنیا کے اندر ظاہری جنت کے باغوں میں سے ایک باغ موجود ہے، کہ وہ سرزمین جہاں جنت اس وقت موجود ہے مدینے میں ہے وہ سرزمین، اور اس میں یہ ریاض الجنہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مطہر اور جنت کے اس باغ کے درمیان میں ایک شخص کھڑا تھا، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسے دیکھ رہے تھے، اور سیدنا سعد ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ وہ اس وقت سیدنا علی کے لیے کان یسب علیًا، امام علی کے لیے معاذ اللہ گالیاں دے رہا تھا اور دشنام اور جو ہے وہ بد کلامی کر رہا تھا۔ آپ تصور کریں کہ بغض کرنے والا کس جگہ کے بغض کرتا ہے، کہ وہ آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر اور ممبر کے درمیان کھڑا ہے، اور امام حاکم مستدرک میں معرفت الصحابہ اس باب میں اسے بیان کرتے ہیں، اور امام ابن حجر الہیثمی سوائق میں بیان کرتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ وہ وہاں پہ آ کے اس مقام اطہر پہ آقا علیہ السلام کو اور ایذا ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ایذا زیادہ ہو، اس وجہ سے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حضور کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور قیامت میں کل آقا علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہوگی۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص جو اسلام میں پہلا تیر چلانے والے، اور آپ آقا علیہ السلام نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ ایک اور فضیلت بھی آپ کو بتاؤں، تیسری فضیلت، سیدنا سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے ایک ایسا لقب دیا جو کسے نہیں دیا۔ آقا علیہ السلام نے انہیں اپنے رشتہ داروں میں سے چن کے ایک نام دیا، کہا کہ اے سعد بن ابی وقاص آپ بنی زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں، بنی زہرہ والے مدینہ والے ہوتے ہیں، اور مدینہ والے جو ہیں وہ میرے ننہال میں آتے ہیں، تو میرے ننہال میں آپ میرے اتنے زیادہ قریب رشتہ داروں کے اندر ہیں، اور آپ میرے اتنے قریب ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، آپ میں میری اماں ابا قربان ہیں۔ آپ نے فرمایا انت خالی، آپ کو میں اپنا ماما کر کے پکاروں گا، کیونکہ ننہال ہے نا، ننہال میں سے آپ میرے جو ہے وہ ساتھی ہیں، آپ کو ماما، حضور علیہ السلام نے ان کو ماما پکارا، وہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص ہیں، اور وہ ادھر کھڑے ہیں، اور اب سیدنا علی کے لیے، اور پھر ان کے سیدنا علی کے آل اولاد یعنی حسنین اہل بیت ہو گئے، سیدہ کائنات ہو گئیں، ان کے لیے وہ بد کلامی کر رہا ہے شخص۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے فلاں، تجھے پتا ہے تو کس کے لیے برا کلام کہہ رہا ہے؟ رک جا، زبان کو تھام۔
تو اس وقت یاد رکھیے گا کہ بغض کرنے والا اس کے اندر سے حیاء محمدی خدا اٹھا دیتا ہے، جسے اہل بیت کا محبت اور جو اہل بیت کا بغض ہو، محبت نہ ہو جسے، تو اس وقت اسے حیا نہیں آئی جگہ کی، تو اس وقت اور وہی شخص اٹھ کے پھر امام مالک کا مقام میں آقا علیہ السلام کا اور روضہ اطہر و معاجہ شریف کا ادب بھی سنائے گا. ایسا انسان جو نا وہ اللہ تعالیٰ اسے اندھا کر دے گا کہ وہی آپ کو ادب بھی بتائے گا اور وہاں کھڑے ہو کے اسے اہل بیت سے بھی بغض ہوگا، وہ کھڑا رہے گا، سلامی پیش کر رہا ہوگا، اور اہل بیت سے آج بھی وہاں موجود ہیں، خلی خلی حج خلی طریق کرتے پھرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، سلام بھی نہیں پڑھنے دیں گے آپ کو. وہاں پہ جو متوع کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو وہاں پہ حضور کا ادب بھی نہیں کرنے دیں گے. تو یقیناً جس کے اندر جو آقا علیہ السلام کے اہل بیت کا دشمن ہوگا، وہ یزید کو امام بنانے والے آج وہاں قابض ہیں نا، جو ہمیں وہاں پہ سلام بھی پڑھنے نہیں دیتے. ربیع الاول میں بھی ابھی لوگ وہاں جائیں گے تو ان کو تنگ کرتے پھریں گے. تو آپ تصور کریں کہ وہ شخص اس کے اندر جس میں جو یزید کو امام بناتا ہے، اس کے اندر سے خدا اپنے حبیب کا ادب لے لیتا ہے، اور جس سے خدا اپنے حبیب کا ادب لے لیتا ہے اس کی طرف اللہ توجہ ایک مرتبہ بھی نہیں کرتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں جب سے خدا نے دنیا کو تخلیق کیا، امام غزالی احیاء علوم الدین میں کہتے ہیں دنیا کو تخلیق کیا، اور دنیا میں جو حرام مراد ہے یہاں پہ کہ دنیا اور دنیا میں جو حرام، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان اور نفس کے قابو حوالے کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اس کے الجھن میں اور جال میں پھنسائے رکھیں. تو خدا نے اس لیے اس وقت سے دنیا دنی کی طرف نگاہ نہیں کی، اس کو تخلیق کر کے چھوڑ دیا ہے. اس میں جو رب کی طرف آنے والا حلال ہے یا مطہر و مقدس ہے، صرف اس کی طرف نگاہ ہوتی ہے، اس میں دنیا نہیں ہوتی ہے. تو آپ تصور کریں کہ جو دنیا کی جو اندر حرام و غلاظت ہے، خدا اس کی طرف جب پیدا کرے اس کے بعد نہ توجہ نہیں کرتا. جس کے اندر صرف دنیا کی حرام اور جو ہے وہ دنیا کی جو ہے محبت آ جائے تو اس کی طرف خدا توجہ نہیں کرتا. جس کے اندر حضور کی بیعت بھی حیا ہی نہ ہو، اس کی دل کی طرف اللہ کی توجہ ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی. تو اسی لیے جو یزید کو امام بناتا ہے اس کے دل میں حضور کا ادب و احترام چلا جاتا ہے، چاہے وہ 1000 مرتبہ حاضری دے گا آقا کے روضہ اطہر کی. لیکن جس کا امام حسین ہوگا، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف اس طرح نہیں ہے کہ وہ روضہ اطہر پہ آئے گا، بلکہ ایسے اولیاء جنہوں نے امام بنایا امام حسین کو، ان کو حضور علیہ السلام نے صرف جالیوں پہ نہیں بلایا، اپنی زیارت کرائیے، خواب میں بھی کرائیے اور بیداری میں بھی کروائی. تو آپ تصور کریں. اور امام اہل سنت آل کے ساتھ، صرف آل کے ساتھ جوڑ کے ایک سیگا پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو بیداری میں حضور علیہ السلام کی روضہ اطہر میں گئے اور زیارت ہوئی، جس کو مفتی اسلم رضا قادری نے لکھا ہے. اور انہوں نے آپ اعلی حضرت پہ بہت تحقیق کی ہے. انہوں نے تحقیق کیا ہے کہ رسائل عربی جو فتاوی رضویہ میں جتنے بھی رسالے عربی کے ہیں، وہ انہوں نے عربی کے اس کو 3 جلدوں میں جوڑا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت جب مدینہ شریف دوسری بار گئے تو آپ نے روضہ اطہر پہ جا کے حاضری دی، اور امام اہل سنت نے وہاں ایک درود کثرت سے پڑھا، اور آپ کہتے اس درود کا صلاۃ رضویہ علی خیر البریہ نام رکھا. اس درود سے آپ فرماتے وہ درود ہے صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. یہ صیغہ اس کے اندر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب میں نے کثرت سے پڑھا تو آقا علیہ السلام نے مجھے بیداری میں اپنی روضہ اطہر میں کھڑے ہو کے وہاں زیارت کروائی. یعنی آپ کھڑے تھے روضہ اطہر کے قریب، وہاں سلامی پیش کر کے درود اور صیغہ پڑھ رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے بیداری میں مجھے زیارت کروائی. تو یہ ہے اس کو عنایت جو حسین کو اپنا امام بناتے ہیں. جس طرح امام اہل سنت نے ہمیں وہ عقیدہ سکھایا ہے اور اہل بیت سے، تو سیدنا سعد بن ابی وقاص نے ادھر اس شخص کو کھڑے ہوتے ہوئے کہا سنو تم اپنا منہ بند کرو. تو اس نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ وہ اور بد کلامی شروع کر دیتا ہے. تو اس وقت آپ نے کہا کہ سنو، اگر تم نے اپنا منہ بند نہ کیا لَأَدْعُوَنَّ عَلَيْكَ، میں وہ 10 مبشرہ کے صحابی ہیں، وہ حضور جنہوں نے سرکار نے اپنا ماموں کا لقب دیا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، وہ کہتے ہیں میں تجھے ضرور بد دعا دوں گا اگر تو نے منہ بند نہ کیا، میں تجھے بد دعا دوں گا اس وقت. اور وہ کیفیت دیکھیں کہاں کھڑے ہیں، اور وہاں اگر بد دعا سیدنا سعد بن ابی وقاص جن کو حضور اپنا وہ رشتہ دار ہیں حضور کے ننہال میں سے ہیں، اور سرکار انہیں ماموں کہہ کے پکارتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اور والدہ حضور نے کہا میرے قربان آپ پہ، تو انہوں نے کہا کہ میں بد دعا دوں گا. تو اس وقت اس شخص نے اور زیادہ بد کلامی کی. اہل بیت کا بغض مرض ہے، ہاں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ مرض بڑھتا جائے گا، نفاق ایسا ہے. تو اس وقت وہ اس نے کیا کہا
انت نبی، کیا آپ اپنے آپ کو نبی سمجھتے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یعنی جو اہل بیت کی بات کی دفاع کرے اس کو وہ دعوی نبوت کی طرف کھینچ جاتے ہیں کہ یہ نبی سمجھتا ہے خود کو. ایسی بات کی ادھر کہ آپ سعد بن ابی وقاص ہمیں بد دعا دیں گے کیونکہ ہم مولا علی کو برا کہہ رہے ہیں، کیا آپ نبی بن گئے ہیں کہ آپ بد دعا دیں گے؟ ہمیں کچھ ہو جائے گا، ہم اہل بیت کے خلاف بات کرتے ہیں. تو آپ تصور کریں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص کی بھی بے ادبی کی، حضور کی بھی کر گیا، اور اہل بیت کو اور مقام کی بھی تعظیم نہیں کر رہا. اس وقت سیدنا سعد بن ابی وقاص نے وہ جملے کی، آپ نے کہا کہ اللہم هذا شتم اولیاءک، یہ جملے کہے آپ نے. آپ اے اللہ، تیرے اولیاء جو تیرے دوست ہیں خاص، یقیناً اہل البیت سب سے ولایت ان سے چل، ان کے لیے بد کلامی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے. وَأَهْلَ بَيْتَ نَبِيِّكَ، اور تیرے نبی کے گھر والوں کے لیے اس نے شتم و سب و شتم کیا ہے، اس وقت برا کلام کیا ہے. فَأَرِنَا الْآيَةَ الْيَوْمَ، یا اللہ اس وقت اپنی کوئی آیت و نشانی دکھا ہمیں. یہ جملے تھے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. اس وقت جب آپ نے یہ کہا اور پھر لوگوں نے دیکھا، وہ اپنی اس جو ہے وہ طاغوت کے اندر، سرکشی کے اندر وہ بولتا گیا برے سے برا اور بد کلامی کرتے وہاں سے نکل گیا. اور جیسے وہ باہر نکلا ہے اتنے میں ایک اونٹنی جو سرمست ہو کے بگڑ گیا، جس طرح جانور بگڑ جاتا ہے، وہ ادھر سے دوڑتی ہوئی رفتار سے آ رہی. جیسے آئی یہ باہر نکلا، اس کو آ کے ٹکرایا اور اس کو لاتوں سے کچل اس کا مغز، اس کا جسم پورا کچل کے پھاڑ دیا، اور اس بد کلام، بے ادب، گستاخ و لعین کو ادھر اس نے مار دیا. اور اس وقت لوگ سیدنا سعد بن ابی وقاص کے پیچھے ڈر کے آئے، اور لوگوں نے سب کے ساتھ جڑ کے سارے جڑے اور سیدنا سعد بن ابی وقاص کی طرف آئے، اور لوگ حیرت میں آ گئے اور کہا کہ سعد بن ابی وقاص باہر آپ دیکھیں کیا ہو گیا ہے. وہ شخص جس کے لیے آپ نے کلام کہا اس کی طرف. اور پھر لوگوں نے پورا ہر جگہ یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، مدینہ المنورہ کے اندر گلیوں میں یہ بات شروع ہو گئی کہ یہ روز اطہر سے یہ نکلا تھا، اس نے بے ادبی امام علی اور اہل بیت کی تھی. سیدنا سعد نے اس کے لیے بد دعا کی تھی، اسے روکا تھا، وہ نہ روکا، بد دعا کی، سامنے اسے جانور نے کچل کر مار دیا ہے. استجاب اللہ لسعد، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا سعد بن ابی وقاص کی اس دعا، یعنی جو بد دعا کی تھی، اس کو قبول کر دیا. یہ نعرے لگنا شروع ہو گئے. تو آپ تصور کریں، میں نے آپ کو پہلے ایک فکر بتائی کہ جو اہل بیت کا بغض رکھتا ہے وہ صحابہ کرام کا بد دعا شدہ ہو کے مر جاتا ہے. تو یارو، اگر زندگی میں صحابہ کی محبت چاہتے ہیں تو ساری زندگی صحابہ کی محبت میں گزاریں. لیکن صحابیوں کو یہ پسند نہیں کہ آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ موجود ہو، یعنی بغض ہو. صحابہ کو یہ پسند ہے، وہ دل پسند ہے جس دل میں حضور کی بھی محبت ہو، صحابہ کی تعظیم ہو. اور وہ صحابی جو کہ اہل بیت کا بغض برداشت نہیں کرتے تھے، ان کو یہ پسند ہے کہ آپ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت و تعظیم موجود ہو. آپ تصور کریں، تو کیا ہم ایسا ہم دیکھتے ہیں، ہم تو کسی کے لیے فوراً امام علی امام حسین کہتا ہے تو ہم تو اسے ہی فتوا دیتے شروع کرتے پھرتے ہیں. لیکن صحابہ کا یہ کہ کوئی بے ادبی کرے تو پھر اس کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے، خدا سے مانگتے تھے کہ اس کو یہاں سے اس کا نتیجہ اور انجام بے ایمان کر کے مار. تو اللہ تعالی ہمیں ادب نصیب فرمائے، ہمیں حیا نصیب فرمائے، ہمیں عقیدہ اور عقیدت میں اللہ تبارک و تعالی دائم قائم تا حیات و دم آخر اس پر ثابت رکھے. یہی عقیدہ صحابہ کرام کا ہے، اور یہی جس طرح میں نے شروعات کی کہ وہ نگہبانی عقیدہ صدیق اکبر کا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں بیان کیا، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ. اللہ اس پہ ہمیں قائم اور دائم رکھے. اور احترام صحابہ، احترام یقیناً صحابہ کرام کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ سارا آل بیت کا وصف و فضائل پہنچایا ہے، ان کا احسان ہم کبھی بھی اتار نہیں سکتے. تو اللہ تعالی ہمیں سب کا ادب نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاء اللہ، صلاۃ السلام، ماشاء اللہ.